بشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، سورۃ الجاثیہ مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی عنوان اس بات قیامت ہے. جیسا کہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ مضامین قرآن کے حوالے سے یہ جو حصہ ہے سورہ فاطر سے لے کر سورۃ الناس تک، اس کا مرکزی عنوان یہی ہے کہ روز قیامت کا مالک اللہ ہے اور اس دن اللہ ہی کی عدالت سجے گی اور اللہ کی عدالت میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. تو اسی مسئلے کو سورہ جاثیہ میں بھی بیان فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور پھر ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر جمع کرے گا قیامت والے دن. لا ریب فیہ، اس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس دن نے آ کر ہی رہنا ہے. لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. کچھ تو وہ ہے جو ہے ہی منکر ہے اور کچھ وہ ہے جنہیں اس دن کی فکر ہی کوئی نہیں، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، قیامت کے دن کی فکر ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا. جو زندگی ملی ہے عیاشی کر لو، کھا پی لو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، ٹھیک ہے، نہ اچھے نہ برے کا فرق پتہ. پر جو ہے نا دل میں آ رہا ہے، من میں آ رہا ہے، خواہش میں آ رہا ہے، بس وہ کر گزرو. یعنی ایک تو الہ وہ ہے نا جو اللہ کے علاوہ انبیاء اولیاء سیاح کو بنا لیے جاتے ہیں، اور ایک قسم کا طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. بے شک اپنے من کو، اپنے ظن کو، اپنی دلی تمناؤں کو الہ بنا رکھا ہے. وہ ان کی پوجا میں لگے رہتے ہیں، ان کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں. ان کی خوشی اسی میں ہے کہ جو ہماری طلب ہے وہ پوری ہو جائے، بس اللہ ناراض ہو راضی ہو
کل محمد مصطفیٰ کو شکل دکھا سکے نہ دکھا سکے، بس اپنی جو خواہش ہے اسے پورا کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا دن لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے، لہذا اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، مسئلہ توحید کو مان لو، نبی پاک کی رسالت اور نبوت کو مان لو، قرآن کے احکامات کو مان لو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کے احکامات کو مان لو۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو ہے اس بات قیامت کو بیان فرمایا، اور پھر آگے جو ہے سورہ احقاف ہے، اس میں مشرکین کی اس بات کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے معبود سنتے نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ان کی پکار میں تاثیر ضرور ہے، تاثیر ضرور ہے۔ تو جواب دیا گیا اگر تاثیر بھی ضرور ہے تو جب ہم ان کو پکڑتے ہیں اور جب ہم نے ان کو پکڑا تو وہ تاثیر کدھر گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ان کے پکارنے کی جو تاثیر تھی، کچھ اثر تھا، تو وہ کدھر گیا؟ اور پھر جب فرشتے آگے پوچھتے ہیں کدھر ہے جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے تھے پوچھتے تھے، تو کہتے قالوا ضلوا عنا، تو کھو کے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گئے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے فرمایا کہ دیکھو تاثیر کیسے ہوگی، بات وہی ہے کہ بنیادی چیز ہی مفقود ہے، یہ سنتے ہی کوئی نہیں، یہ سنتے ہی کوئی نہیں سنتے۔ اور پھر اللہ پاک نے جو ہے ابتدا میں تمہید مع ترغیب ہے جی، اور اس کے بعد مشرکین سے دلیل عقلی نقلی کا مطالبہ کیا اللہ نے فرمایا یہ جو تم کبھی تاثیر کا کہتے ہو، کبھی شفیع غالب ہونے کا کہتے ہو ہے جی، اور کبھی کہتے کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، تو اپنے اس دعوے پر، مشرکانہ دعوے پر کوئی دلیل عقلی لے آؤ، کوئی دلیل نقلی لے آؤ۔ خالی دعویٰ کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا بھائی، بات بنے گی دلیل کے ساتھ، بات بنے گی کس کے ساتھ ہے؟ دلیل کے ساتھ۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا دیکھو بھائی تمہید مع ترغیب ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن کی عظمت کا بیان بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے، حکیم، حکمت والا بھی ہے۔ اس سے زیادہ حکمت والا بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ غلبے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ سورہ احقاف 26واں پارہ، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ اور دوسری سطر۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہاں جی، اللہ پاک یہ اعلان کر کے، یہ بیان کر کے تمام ادیان باطلہ کا رد فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باطل لوگوں کے باطل نظریے کا اللہ رد فرما رہے ہیں، کیونکہ یہودی کہتے تھے لولا عزیر ما خلق السماوات والارض، اگر حضرت عزیر کو اللہ پر الزام ملے گا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے حضرت عزیر کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ یہودیوں نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ کائنات ہمارے پیغمبر حضرت عزیر کے لیے بنی ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے یہ کائنات کس لیے بنائی ہے؟
ہمارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے بنائی ہے. اور اللہ کہتا ہے اگر میں نے عزیر کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، یعنی اس جہاں کو نہ بناتا. یہودیوں نے نعرہ لگا دیا یہ کائنات ہمارے پیغمبر حضرت عزیر کے لیے بنی ہے. انہیں دیکھ کے عیسائیوں کو بھی جوش آیا، انہیں دیکھ کے عیسائیوں کو بھی جوش آیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہمارے ایک پٹھان بھائی تھے، تو وہ مولوی صاحب جو ہے تقریر کر رہے تو نعرے بہت زیادہ مار رہے، بہت زیادہ نعرے مار رہے. بعد میں جب تقریر کرتا وہ ملی، انہوں نے کہا بھائی میں نے کیا بیان کیا سمجھ آیا؟ کہتا ہے بس آپ کا جوش مارتا تھا ہمارا نعرہ مارتا تھا، آپ کا جوش مارتا تھا اور ہمارا نعرہ مارتا تھا. تو وہ جو ہے توجہ کیجیے، ادھر عیسائیوں نے جو جوش دکھایا، جو انہوں نے نعرہ لگایا نا، عیسائیوں نے بھی اپنا جوش دکھایا. عیسائیوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے لیے بنی ہے. جس کے لیے بنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کے لیے بنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے لولا مسیح ما خلقت السماوات والارض، اگر میں نے حضرت مسیح کو عیسیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. یہ کائنات تو حضرت عیسیٰ کے لیے بنی ہے. یہودیوں نے بھی نعرہ مارا، عیسائیوں نے بھی مارا ہے، یہودی بھی نعرہ مار گئے، عیسائی بھی مار گئے، آگے ان کے بھائی آگے سبائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبائی آگے سبائی، آل سبا کی ذریت، عبداللہ ابن سبا کی ذریت، وہ آگے. انہوں نے کہا ہم تو پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا لولا علی ما خلقنا السماوات والارض، اگر حضرت علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ پاک زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتے. یہ ساری کائنات حضرت علی کے لیے بنی ہے. جب سبائیوں نے نعرہ مارا تو پھر رضائی بھی جوش میں آ گئے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو پیچھے رہ گئے بھائی. انہوں نے بھی ایک حدیث گھڑی، ایک حدیث گھڑی، موضوع حدیث جو خود بنائی گئی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سیلف میڈ، اپنی بنائی ہوئی ایک روایت گھڑی انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے مشرک بڑا ظالم ہوتا ہے، کافر بڑا ظالم ہوتا ہے. ڈائریکٹ الزام اللہ پر لگاتا ہے. میں اور آپ الزام لگائیں گے، آپ میرے پہ میں آپ پہ. مشرک اتنا بڑا ظالم ہے یہ الزام لگاتا ہے اللہ پر. الزام کس پہ لگاتا ہے؟ اللہ پر. رضائیوں نے کہا یہ حدیث گڑ کے لے آئے، لولا کا لما خلقت الافلاک. اللہ کہتا ہے اے میرے لاڈلیا، او محمد مصطفیٰ میرے لاڈلیا، اگر میں تنوں پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. رضائیوں نے کہا یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، محمد کریم کے لیے بنی ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر کے لیے، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے لیے، سبائیوں نے کہا حضرت علی کے لیے، رضائیوں نے کہا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں جی، اللہ پاک نے سب کی تردید کی. اللہ فرماتی ہے او یہودیوں تم بھی جھوٹے، او عیسائیوں تم بھی جھوٹے، او سبائیوں تم بھی جھوٹے، او ان کے بھائی رضائیوں تم بھی جھوٹے، او صدائیوں تم بھی جھوٹے. یہ رضائیوں والی حدیث صدائی بھی بیان کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں، ایک ٹانگ اٹھا کے اوپر رکھ لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بازو یوں چڑھا لیتی ہے. او میرے لاڈلے اگر میں تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا، آسمان نہ پیدا کرتا، زمین نہ پیدا نہ کرتا، یہ سورج نہ ہوتا، سورج کی روشنی نہ ہوتی، یہ چند نہ ہوتا، چند کی چاندنی نہ ہوتی، فلاں نہ ہوتا تے فلاں نہ ہوتا.
پردہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے ان سب کے منہ پر تھپڑ لگایا ہے. اللہ فرماتی ہے اب 4 دعوے دار ہو گئے ہیں. سنو میرا قرآن، سنو میرے قرآن کی طرف ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب کبھی تمہارا تنازع ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ لوٹاؤ لوٹاؤ. اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے، مختلف قسم کے دعوے سامنے آئے ہیں، ہم نے اللہ کے قرآن سے پوچھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فرمایا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. میں نے یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے کسی کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا الا بالحق. میں نے حق کے لیے پیدا کیا ہے. ایل اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. الحق هو التوحید، اور حق کیا ہے؟ توحید ہے. اور توحید کے لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی ذات کے لیے، کسی شخصیت کے لیے کائنات کو پیدا نہیں کیا. میں نے الا بالحق ایل اظہار الحق. الحق هو التوحید والتوحید لا الہ الا اللہ. میں نے ساری کائنات کو لا الہ الا اللہ کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے. ایک ایک چیز پر غور کرو، غور و فکر کے بعد تمہیں اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ اس چیز کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. اس کا خالق اور مالک اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. ہانی کل شیء تدل اللہ انہ واحد. ہر شے جو ہے اس چیز پر دال ہے کہ اس کا بنانے والا اکیلا کون ہے؟ یہی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، آسمان سے کتابیں اتاری ہے، صحیفے اتارے ہیں. وہ کس لیے اتارے ہیں؟ پیغمبروں نے گردنیں کٹوائی ہیں، پیغمبر سولیوں پر چڑھ گئے ہیں، پیغمبر زخمی ہوئے ہیں، امام الانبیاء نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے ہیں، اپنا سر مبارک زخمی کروایا ہے، اپنے صحابہ کو جو ہے قربان کروایا ہے. ان کی بیویاں بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہو گئے. ہاں جی ہجرتیں کی ہے، مال و دولت چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا. ایک ہی مشن تھا، لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں کسی ذات کے لیے میں نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا بلکہ لا الہ الا اللہ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ احقاف ہے، اور آیت کا نمبر جو ہے وہ 3 ہے. آپ گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے حق کے لیے، توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ پاک نے پھر دلیل عقلی اور نقلی کا مطالبہ کر دیا. فرمایا میرے محبوب نے فرمایا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض
الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او آثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ ہمارے صاحب کی قبر پر کروڑوں رحم کے نازل فرمائے۔ وہ بھی رمضان میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے اسی لئے سے یہی آیات پڑھا کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب، اللہ اکبر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قل ارائیتم، میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھو نا، اخبرونی، مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ نا، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اللہ اللہ ہے، باقی سارے جس کو بھی پکارا جاتا ہے۔ ارونی ماذا خلق من الارض، بتاؤ نا اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے مطالبہ کیا تھا اس ٹائم کے مشرکوں سے بھی اور قیامت تک کے مشرکوں سے مطالبہ ہے۔ بتاؤ نا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ماذا خلق من الارض، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ماذا خلق من الارض، اللہ تو الہ اس لیے نا کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا، 7 زمینیں 7 آسمان، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے خالق مالک ہے۔ جن کو تم الہ سمجھ رہے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو نا اللہ کے علاوہ، بتاؤ ماذا خلق من الارض، اور دسو صدائیو رضائیو سبائیو یہودی عیسائیو، ماذا خلق من الارض، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ بڑی امام نے نور پور، جس کا پرانا نام چور پور تھا، وہ پیدا کر لیا۔ بولیے حضرت علی کجویری داتا جن کو کہتے ہیں، انہوں نے لاہور پیدا کر لیا۔ بولیے شاہ ڈولہ نے گجرات کی سرزمین کو پیدا کر لیا، سلطان مئو نے ملتان کو پیدا کر لیا۔ ماذا خلق من الارض، بتاؤ نہ بتاؤ کربلا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نجف کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری کی ساری زمین کو بنانے والا کون ہے؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ماذا خلق من الارض، بتاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، مشرک ننگا ہو کے الٹا لٹک سکتا ہے، اس دلیل کا جواب نہیں۔ ماذا خلق من الارض، بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، او یہ حد نگاہ تک آسمان ہی آسمان، یہ 7 آسمان طبقاً عن طبق، یہ 7 آسمان تہ بتہ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان۔ بتاؤ نا ام لہم شرک فی السماوات، آسمانوں کے بنانے میں انہوں نے اللہ کی کوئی مدد کی ہو؟ قرآن پوچھ رہا ہے، بتاؤ نا، بتاؤ اللہ آسمان بنا رہے ہو تو اللہ نے آگے مدد کی ہو؟
مدد کی ہو کسی نے؟ کسی ولی نے؟ کسی نبی نے؟ کسی اللہ کے پیارے نے؟ کسی بزرگ نے؟ کسی گدی نشین نے؟ بوریہ نشین نے؟ کسی پیر نے مولوی نے مدد کی ہو؟ اللہ اکیلے نے 7 مضبوط آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیے ہیں۔ آسمانوں کے بنانے میں تو شرکت ہے، کوئی شرکت نہیں۔ زمین کا حصہ بھی کوئی نہیں پیدا کیا ہے۔ بتاؤ نا عقلی دلیل، عقل کو ہاتھ مارو۔ جب نہیں کیا تو پھر مان لو حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، مختار کل، سجدوں کے لائق، نظروں میں آج کے لائق اکیلا پھر کیوں کہتے ہو جی وہ فلاں بابے کے نام کی نظر تے فلاں پیر کے نام کی نیاز ہے، فلاں حاجت روا تے فلاں مشکل کشا؟ زمین کا ٹکڑا پیدا کوئی نہیں کیا، آسمانوں میں کوئی شرکت ہے کوئی نہیں، آسمان بنانے میں سارے کام کرنے والا اللہ تے مشکل کشا حاجت روا مخلوق ہو گئی ہے؟ اب تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی اب مخلوق کرے گی؟ وہ خالق جس نے 7 آسمان بنا دیے، 7 زمینیں بنا دی ہیں، وہاں بینہما اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بنا دیا ہے، اور اس کو چھوڑ کے در در پر جا کے سجدے کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ نمک حرامیوں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نمک اس کا کھاتے ہو، حاجت روا کسی اور کو سمجھتے ہو، رزق اس کا کھاتے ہو تو مشکل کشا کسی اور کو سمجھتے ہو، نعمتیں اس کی استعمال کرتے ہو، سانس اس کے دیے ہوئے لیتے ہو، اور مختار کل کسی غیر کو سمجھتے ہو، ڈوب مرو۔ سمجھ آ رہی کہ ہاں جی توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ فرمایا اچھا دلیل عقلی کوئی نہیں، کوئی دلیل نقلی لے آؤ۔ فرمایا ایتونی بی کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ فرمایا پہلی کتابیں جو ہیں، اور پہلی کتابیں ان کتابوں میں لکھا ہو یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مختار ہے، کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی نظروں میں آج کے لائق ہے، تصرف کرنے والا ہے، متصرف الامور ہے، کار ساز ہے، مدبر ہے۔ کسی اور کتاب کے اندر یہ لکھا ہو تو لے آؤ، پھر بھی مان لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ کوئی علمی دلیل لے آؤ، کوئی آثارت من علم، کوئی علمی دلیل لے آؤ۔ کسی کتاب کے اندر لکھا ہو جو پہلے کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پیش کرو نا کوئی دلیل، دلیل عقلی لے آؤ، دلیل نقلی لے آؤ۔ اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے نا، دلیل نہیں ہے، نہ دلیل عقلی، نہ دلیل وحی، نہ دلیل جو ہے وہ نقلی، کوئی دلیل نہیں، پھر اس کے باوجود تم غیر اللہ من دون اللہ ما صلی اللہ انبیاء اولیاء کی آسفی آل مدار علیہ دربار کو یہ حاجت روا مشکل کشا اور اللہ کی اوصاف اور صفتوں میں صفات الوہیت میں شریک کر لیتے ہو، بغیر دلیل کے سارے کام کر رہے ہو نا، تو پھر سنو وَمَنْ نَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ نَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب آگے اللہ بار نتیجہ نکال رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، تمہارے غلط دعوے پر، شرکیہ دعوے پر دلیل کوئی نہیں، تو پھر سنو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، حضرت والی صاحب یہاں یہ لفظ بولا کرتے تھے سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کائنات میں، اس شخص سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، جو کیا کرتا ہے یدعو من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، من دون اللہ ما سوى اللہ، انبیاء کو، اولیاء کو، حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر، حدیثات کے اندر، مہمات کے اندر، معضلات کے اندر پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، لفظ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، کافر ہدایت والا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے؟ مشرک ہدایت والا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے؟ ظالم ہدایت والا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے؟ بولیے نا، منافق ہدایت والا ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے؟ تو وَمَنْ أَضَلُّ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی اس شخص سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں، اس شخص سے بڑا مشرک کائنات میں کوئی نہیں، اس شخص سے بڑا منافق کائنات میں کوئی نہیں، اس شخص سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں، جو من دون اللہ ما سوى اللہ، غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ اللہ پاک نے فتویٰ لگایا ہے، یہ 26 پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورہ احقاف ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، آیت کا نمبر 5 ہے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ پکارتے رہے، قیامت تو آ سکتی ہے، یہ من دون اللہ ما سوى اللہ، غیر اللہ، اس کی اجابت استجابت، اس کی پکاروں کو سن کے جواب الى یوم القیامہ، الى یوم القیامہ، جب وہ سنیں گے، جب کیا کریں گے؟ سنیں گے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، وہ تو تمہاری دعاؤں سے، پکاروں سے، التجاؤں سے، ترلوں سے، منتوں سے ہے ہی غافل ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مولوی کے، پیر کے، مفتی کے جی نہیں جی چنتے ہیں تو فیصلہ آپ کریں، جو قرآن کا توڑ کرے، قرآن کے مقابلے میں آ جائے، اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کے نہیں سنتے، غافل ہیں، نہیں سنتے، یہ کہتے جی سنتے ہیں کیونکہ ہمارے حضرت صاحب نے لکھ دیے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے لکھ دیے، ہمارے امیر صاحب نے لکھ دیے، ہمارے بزرگ فرما دیے جی، بزرگ صاحب فرما دیے ہیں جی، تو اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جی یہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دلیل عقلی بھی تمہارے پاس کوئی نہیں، دلیل نقلی بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی علمی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، پہلی کتابوں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، پھر تم پکارتے ہو تو تمہارے ساتھ کا کافر بھی جہاں میں کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آگے اللہ پاک فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ فرماتی ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس دن اللہ سارے لوگوں کو جمع کرے گا نا، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، کتب کو بھی، ابدال کو بھی، اصفیاء کو، آل مزار، آل دربار، صوفیاء، سب کو، عام لوگوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، خاص و عام سارے جمع ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، فرمایا یہ اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے پیارے جو ان کی دنیا میں پکار کرتے رہے نا، قیامت والے روز ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے پتہ چلے گا نا، اللہ پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، ہو عیسیٰ کیا تو نے ان کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے آوازیں دینا، پکارے کرنا ہے؟ وہ کہیں گے سبحان، کیا کہیں گے؟ ہاں توجہ کیجئے، جب اللہ کے بتانے سے پتہ چلے گا نا تو یہ جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارتی ہے، یہ روز قیامت ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر
دیں گے، اس کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ پتہ چلا قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ فوق الاسباب پکارے سن لیتے ہیں، موت آ جانے کے بعد، اسباب ختم ہو جانے کے بعد بغیر اسباب کے کسی کی پکار کو سن لیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بولیے نا کیا ہے؟ اللہ سے بولیے کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہر قسم کے کفر سے، شرک سے بچا کے۔